السلام علیکم۔ نشاندہی کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ نشاندہی آج کریں گے 76 برس مکمل ہو چکے ہیں پاکستان کو، اور اس پاکستان نے کیا کچھ کھویا، کیا پایا، سیاسی جماعتوں نے کون سے نعرے اور دعوے کیے، کس حد تک ان دعووں اور وعدوں میں پورا اتری ہے۔ دعوے کیے گئے، وعدے کیے گئے کہ کراچی سمیت پورے سندھ کو پیرس بھی بنائیں گے اور آگے کی طرف لے کر جائیں گے، پورے پاکستان کو روشنیوں کا شہر بنائیں گے، ترقی دیں گے، آگے لے کر جائیں گے۔ لیکن اس وقت صورتحال اگر صوبہ سندھ اور خاص طور پر شہر کراچی کی جائے تو وہیں نظر آتی ہے، بلکہ مزید خراب نظر آتی ہے۔ نشاندہی کا سلسلہ ہی جیسے ہم جاری رکھتے ہیں، تو ذرا نشاندہی کرتے چلیں ان لوگوں کو جنہوں نے روڈز اس وقت بنائے تھے شہر کراچی کے۔ 25 جولائی کے آس پاس بننے والا وہ روڈ جو کہ جمال برج سے سعدی روڈ کی طرف آتا ہے، اس روڈ کو محض 5 روز کے بعد ہونے والی بارشوں کے بعد جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا۔ اور آج کل تو ایک نئی سائنس چل رہی ہے کہ جو روڈ بھی ٹوٹ جائے اس کو کٹ کر کے اس کے بعد جو ہے اس میں پیچز لگائے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے پیچز لگائے جا رہے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد پھر ادھڑ جاتے ہیں، یعنی کہ صرف اور صرف 5 روز اور 6 روز سے زائد وہ روڈز نہیں چل پا رہی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی بناتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں مٹیریل صحیح نہیں ڈالا جا رہا ہے، یا وہ ٹھیکیدار جو کہ بے ایمانی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے روڈز بنا رہے ہیں شہر کراچی کو مزید خراب کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی احتساب کا عمل شروع کیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ اس روڈ کا بھی ذکر کرتے چلیں جو کہ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے، وہ راستہ جو سپر ہائی وے سے نیو کراچی کی طرف جاتے ہوئے ایوب گوٹ کے پاس ایک پل ہے۔ وہ پل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا تھا، جس کے بعد جیسے جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت بڑی ہوتی چلی گئی وہ سوراخ بھی بڑا ہوتا چلا گیا۔ آخر ایک بائک، اور اب موجودہ حکومت جب گئی ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اس جو پل ہے اس میں اتنا بڑا سوراخ ہو چکا ہے کہ ایک گاڑی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جا سکتی ہے، اور آئندہ اگر 5 سال کے لیے مزید کیا پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے تو وہ سوراخ کتنا بڑا ہو جائے گا کہ کیا وہ پل رہے گا بھی یا وہاں سے پل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ اور بھی شہر کراچی کے بہت سارے ایسے راستے ہیں۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ ہر روز شہر کراچی کے لوگوں کو 2 منصوبے ضرور دیں گے۔ وہ کون سے منصوبے ہوں گے، وہ کون سے راستے اور روڈز ہوں گے، وہ کون سے فلائی اوورز ہوں گے، انڈر پاسز ہوں گے جو کہ کراچی کے لوگوں کو آپ دے رہے ہوں گے۔ کراچی کے لوگوں کے اوپر آپ 3 لاکھ ووٹ حاصل کرنے کے بعد اس وقت میئر کراچی بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے امیدیں یہی لگا لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کر جائیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ کچھ کیا بھی جا سکتا ہے۔ BRT منصوبہ اس وقت عوام کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ وہ راستے جو کہ صفورہ کی طرف سے حسن اسکوائر یا اس سے آگے کی طرف جا رہے ہیں، وہ تمام کے تمام راستے صبح کے وقت جب عوام اپنے آفیسز کی طرف جا رہی ہو، بچے اسکولز کی طرف اور کالجز کی طرف جا رہے ہوں یا آ رہے ہوں، تو وہاں پر بھی صورتحال انتہائی بری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے شہر کے اور بھی سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں، روڈز ہیں جو کہ اس وقت بری صورتحال کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ وہ بسز جو چلائی گئی تھیں ان بسز کا بھی کوئی خاص فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جگہ جگہ کھڑے ہوئے چنگچی رکشے ان کا راستہ روک رہے ہیں، جگہ جگہ جو ٹینکرز ہیں وہ ان کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں۔ 76 سال ہو چکے ہیں، وعدے دعوے نعرے یہی پاکستان کی عوام کا کیا مقدر بن چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا، جہاں پر پیٹرول پرائسز 251 روپے سے بھی کراس کر چکی ہے، کیا آخر اس کا حل کہاں نکلے گا؟ آج اب سے کچھ دیر قبل رنچوڑ لائن سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر ایک شخص نے بے روزگاری اور جو معاشی صورتحال ہے اس کی وجہ سے چھلانگ لگائی اور 4تھی منزل سے چھلانگ لگانے کے بعد زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ کیا اس طرح کے واقعات مزید بھی رونما خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ نہ صرف بے روزگاری بلکہ بڑھتی ہوئی معاشی صورتحال جس کی وجہ سے لوگوں کا گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے، کس طریقے سے اپنا گزر بسر کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن جس کے ذمہ الیکشن کرانا ہے، صاف شفاف الیکشن کرانا ہے، کس طرح سے وہ کامیاب ہو پائے گا؟ کیونکہ اس وقت جو الیکشن کی بات سامنے آ رہی ہے، کیا حلقہ بندیوں کا معاملہ سامنے آئے گا؟ حلقہ بندیاں ہوں گی، مردم شماری کا معاملہ ہے۔ مردم شماری کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 3.5 کروڑ کی آبادی اگر کراچی کی، 1.5 کروڑ کی آبادی اگر حیدرآباد کی ہے، تو 5 کروڑ کی آبادی تو صرف کراچی اور حیدرآباد کی بن جاتی ہے۔ کس طریقے سے دیگر شہروں کی پھر آبادی کاؤنٹ کریں اور پھر دیہی علاقوں کی اگر ہم آبادی کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شہری آبادی جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ وہیں پر اگر حلقہ بندیاں ہو جاتی ہیں اور اس مردم شماری کے بعد تو یقیناً پھر یہاں کی سیٹس بھی بڑھیں گی اور یہیں سے پھر وزیر اعلیٰ اور پھر جو دیگر انتخابی معاملات ہیں وہ آگے چل سکتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہوگا بھی، یا حلقہ بندیاں ہوں گی، مردم شماری دوبارہ سے درست ہو سکے گی؟ کون کون سے قانونی سقم جو ہیں اس میں باقی رہ گئے ہیں؟ ان تمام باتوں پر ہم بات بھی کریں گے، تجزیہ بھی لیں گے۔ محسن کاظمی صاحب موجود
موجود ہیں ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار ہیں کاظمی صاحب، بے شکریہ آپ تشریف لائے. ارسلان عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. ارسلان تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. اور مسرت نیازی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور یقیناً ان سے ہم یہی جانیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آخر کیا ہے. کیونکہ جب بھی سوال بنتا ہے اور کیا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں بہت سارے کام کیے ہیں اور دیگر جو باتیں ہیں وہ بتائی تو جاتی ہیں، مگر جو اگر ہم گراؤنڈ پہ اتر کے دیکھتے ہیں تو حکومت کے کیمرے سے جو تصویر نظر آتی ہے وہ الگ ہے اور جو ہمارے کیمروں سے نظر آتی ہے وہ تصویر بالکل الگ ہوتی ہے. کاظمی صاحب، اس وقت وعدے دعوے جو کیے گئے ہیں، سب سے پہلے تو اسی کے اوپر آتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے ہم الیکشن کی جانب بھی. کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پہ کہ اس وقت تمام ہی سیاسی جماعتوں نے دعوے کیے، وعدے کیے، مگر کوئی بھی پورا نہیں کر پایا، اس کے پیچھے معاملات کیا رہے ہیں؟ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ 13 پارٹیوں نے مل کے پاکستان میں حکومت کی 16 مہینے. یہ پہلا ریکارڈ ہے کہ اتنی پارٹیوں نے انتہائی وحدت کے ساتھ یہ حکومت کی، کہیں ان میں اختلاف نہیں آیا. انہوں نے کیا کیا، میں نے یہ دیکھا کہ ہر وہ کام جو ان کے حق میں بہتر تھا وہ کر لیا، ہر وہ کام جو عوام کے حق میں بہتر تھا وہ نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ عوام میں لاوا پک رہا ہے. اب جیسے ابھی آپ نے مثالیں دیں کہ برج کے اندر ہول ہو گیا یا ایک آدمی نے خودکشی کر لی، تو یہ تو آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دے دی. اگر اب پورے پاکستان میں گھوما جائے تو ایسے پتہ نہیں کتنے حادثات ہو رہے ہیں. دوسری بات ہے، مجھے اس وقت بڑا غصہ آتا ہے کہ جب آدمی حکومت والے یہ کہتے ہیں ہم نے یہ برج بنا دیا، ہم نے یہ سڑک بنا دی، تو وہ کیوں احسان جتا رہے ہیں ہمیں؟ پیسہ ہمارا، اختیار آپ کا، اس میں سے بھی پورا پیسہ لگا نہیں، اور پھر آپ ہمیں اترا کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا آپ کے اوپر. یہ شہر کراچی سن 80 میں اس سے کہیں بہتر شہر تھا جو آج ہے. اب سوال یہ، جو شہر پورے پاکستان کو پال رہا ہے کم از کم اس کو تو بہتر کر دیجئے نا. اس سے تو تعصب ہٹا دیجئے آپ، یہاں سے ان کے حقوق تو دے دیجئے. یہاں کی سڑکیں صحیح ہونی چاہیے، یہاں کے سیور صحیح ہونا چاہیے، یہاں پانی، گیس، بجلی، یہ پرابلم بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ کر دیں. کارخانے بند پڑے ہیں، ہماری کیا کاٹیج انڈسٹریز بند پڑی ہیں. اس وقت 16 ماہ کے اندر جو ہے پاکستان جو ہے بہت ڈاؤن چلا گیا ہے. اب مسئلہ یہ کہ چلیے وہ تو خدا کر کے یہ جو تھے بادل تھے ہمارے ظلمات کے، یہ ہٹ گئے. اب جو نئے صاحب آئے ہیں، ان کی میں نے ایک تقریر سنی تھی قومی اسمبلی میں، تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں نے دل میں ایک دعا کی کہ پروردگار اس جیسا ہمیں وزیر اعظم دے. آج اتفاق سے وہ وزیر اعظم بن گئے. لیکن انہی نے اتنا ناامید کیا کہ پہلا جو انہی نے میٹنگ بلائی وہ اس بات پہ بلانی چاہیے تھی کہ الیکشن جو ہے 90 ڈیز میں کراؤں گا، یہی میری ذمہ داری ہے. وہ نہیں بلائی ابھی تک. انہیں الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا ہے، ابھی تک نہیں بتا رہا. چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال کر دیا کہ بتائیے کہ صاحب آپ نے کون سی ڈیٹ دی ہے، تو وہ خاموش ہو کے کندھے اچکا کے چلے گئے. تو مقصد یہ کہ اس پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ کے کان نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں عوام کا ذرا مزاج تو دیکھیں. تو بہرحال آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. اس وقت یہ جو نگراں حکومت ہے ان کو اپنے فیصلوں کے اوپر. ٹھیک ہے ارسلان، اس وقت جو پہلے دعوے وعدے کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا کچھ کھویا کیا پایا؟ 76 سال ہو چکے ہیں، سالگرہ منائی آپ نے، جشن منایا، صرف باجے ہی بجائیں یا کچھ آپ کو لگا کہ آگے بھی بڑھیں؟ سر اگر اتنے سال دیکھا جائے 76 سال ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف قرض لیے. بھارت جو تھا میرا خیال ہے 71 میں اپنی جان چھڑا چکا تھا IMF سے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہونے والا کیا ہے. اور اس وقت اس کی معیشت دیکھیں تو $584 ارب اس وقت اس کی معیشت ہے. اور ہم باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، صرف باتیں چل رہی ہیں. اس پوری PDM نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے تاریخ میں نہیں پہنچایا نقصان ہے. آپ نے اپنی ساری، جیسے کاظمی صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈسٹریز بند ہو گئی، سب کچھ بند ہو چکا ہے اس وقت. اب وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہمارا قصور نہیں ہے، نون لیگ کہتی ہے ہمارا قصور نہیں ہے. آپ نے نیب کو جو تھا ایک ادارہ تھا اس کو تحقیقات نہیں کرنی تھی. شہباز شریف صاحب کے اوپر 16 ارب کے کیسز تھے، تو پھر کیا ہوا اس کیسز کا؟ مجھے بتائیں. ڈاکٹر عامر جو تھے ان کے خلاف کیسز تھے، کیا ہوا اس کا؟ عزیر بلوچ کے جو تھا کیسز کا کیا ہوا؟ تو کیا سب ختم ہو جانا ہے اس ملک میں کیسز؟ اصل میں بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ ہم نے اس کو نوچا کھایا. کتنا کھاؤ گے بھائی اس ملک کو؟ آپ کراچی تو چھوڑیں، پورے پاکستان کا تہس نہس کر دیا ان لوگوں نے. ان کے پاس دیکھیں، آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، وہ ڈیفالٹ ہوا ہے ابھی.
ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. اگر آپ کہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوئے تو یہ غلط ہے. آپ کا ڈالر ابھی 302 303 کا آج چلا گیا ہے, 340 کا امریکن بینک کی رپورٹ ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ رپورٹ ہے, آپ کا چلا جائے گا. آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ سب چیزیں تو امپورٹ کرتے ہیں. لیکن معاملہ یہی ہے نا کہ کہا یہ نہیں جائے گا کہ اب سیاسی حکومت نگراں حکومت ہے, اب تو یہی بات کی جائے. نگراں حکومت ہو یا کوئی بھی ہو, آپ روک نہیں سکتے. آپ کا ڈالر وہاں پہ جا رہا ہے, افغانستان جا رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ 2 ارب ڈالر جاتا ہے آپ کا مہینے کا. ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی پالیسیز نہیں ہے. آپ کا پیٹرول ہے وہاں سے آ رہا ہے اسمگل ہو کے, وہ پیٹرول آپ کا بڑا سستا ہے, کوئی 30-40 روپے یا 50 روپے جو بھی ہے, لیکن آپ یہاں نہیں دے پا رہے. تو بھائی وہ آتا کیسے؟ سوالیہ نشان ہے. یہ اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے, کیسے آتا ہے؟ پراپر چینل ہی کر دیا جائے کہ عوام کو فائدہ ہو جائے. آپ ریلیف ان کو نہیں دے سکتے, لیکن آپ چیزیں ایران کی آ رہی ہیں پاکستان کی مارکیٹ میں, کسٹم کیا کر رہی ہے؟ میں تو سوال ہے. چلیں, مسرت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسرت صاحبہ خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسرت صاحبہ, اس وقت ہم اس جو سب سے مین اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن تو ہو جائیں گے, معاملات آگے بڑھیں گے, مگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو وعدے کرتی رہی ہیں اس کے برخلاف ہی انہوں نے کیا, عوام کو کوئی فائدہ اب تک دے نہیں پائی ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہ مہنگائی بہت زیادہ عروج پہ ہے. اور ایٹ لیسٹ میری ذات تو یہ نہیں کہتی کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشنز لگائیں, لیکن فیکٹ اینڈ فیگرز تو سامنے ہونے چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے گزشتہ گورنمنٹ پی ڈی ایم سے پہلے والی جو گورنمنٹ تھی, اس نے کہا کہ جی ہر 15 دن بعد, ہر مہینے بعد جو لیوی بڑھانے کی تھی, جو ایگریمنٹ, دیکھیں اسٹیٹ ایگریمنٹ کرتی ہے نا, کوئی خان صاحب تو کچھ بھی نہیں تھے نا, یہ کوئی بھی وزیر اعظم نہیں, اسٹیٹ کرتی ہے ایگریمنٹ, اور ایگریمنٹ کے منافی اگر آپ چلو گے تو یقیناً ملک اور قوم دونوں کو ہی نقصان ہوگا. تو جو کچھ بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کیا, میں سمجھتی ہوں کہ وہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے کیا گیا, اور ملک اللہ کا شکر ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوا. لیکن عوام جو ہے نا ڈیفالٹ کر گئی, یہ میں تسلیم کرتی ہوں. بہت زیادہ مہنگائی ہے, لیکن دیکھیں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے سیلریز بھی اس مشکل حالات میں بھی, چاہے گورنمنٹ کے جو ہوں تھے لوگ یا پھر پرائیویٹ جو جاب کرنے والے لوگ تھے, ان سب کی سیلریز بڑھی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مہنگائی کے توسط سے وہ نہیں بڑھ سکی جتنی ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں میرے بھائی کہ بہتری آئے گی, انشاءاللہ ضرور آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا مسرت صاحب, جو ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ وہ جو بیلنس ہونا چاہیے تھا, چاہے وہ مہنگائی بڑھنے کا ہو رہا ہے, لیکن پھر تنخواہیں ہیں یا دیگر بات جو مراج جس کو ہم کہتے ہیں, وہ عوام کو جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی, بیلنس نہیں آ پا رہا. تو کون کرتا ہے اس کو, بیلنس کرتا کون آخر؟ دیکھیں میں بتاؤں, میں نے آپ سے کہا کہ بالکل مہنگائی پاکستان کی بہت زیادہ, حد سے زیادہ ہو گئی ہے, جو عوام کی ہر چیز جو ہے نا ان کے توسط سے یا ان کی وسعت سے باہر ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ بھائی جان ایک چیز تو طے ہے کہ جب الیکشن ہوں گے, جس کی بھی گورنمنٹ آئے وہ یقیناً اس کے پاس ٹائم پیریڈ ہوگا, 5 سال ہوں گے, تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے پر ضرور کنٹرول کر پائے گی. اور الیکشن ٹائم پر ہونے چاہیے, اور جب بھی ہوں گے اس کی بہتری آنی چاہیے. یہ دیکھیں اگر گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو مہنگائی کی ضرورت نہ پیش آتی, مہنگائی نہ کرتی. اس کی وجہ یہی آپ کو پتا ہے کہ جب ملک کا خزانہ خالی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ کس نے کیا مسرت صاحب, خزانہ خالی کس نے کیا ہے؟ کے پی کے منسٹر نے کیا کہا تھا کہ میں لیٹر لکھ دیا تھا کہ جی آئی ایم ایف کو بھی کہا کہ جی ہم انہیں قرضہ نہ دیا جائے. تو یعنی کہ آپ کی مخالفت اپنے سیاسی طور پر تو مخالفین سے ہونی چاہیے, سیاسی مخالفین کے ساتھ. اس طرح کی حرکتیں کر کے تو آپ ملک کے ساتھ غلط کر رہے ہو نا, ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ غلط کر رہے ہو, ان کو دھوکہ دے رہے ہو. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے, لیکن کوشش کی ہے کہ ملک کو وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. ایک بڑا کارنامہ اور بڑا کام کر دیا. لیکن اچھا مسرت صاحب, اب یہ بھی فرمائیے گا, دیکھیں اب عوام جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ اس کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. اب سیاسی جماعتوں کو اسی لیے ووٹ دیا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دے کے آج جو ہے وہ 15 سال ہو چکے ہیں لگاتار حکومت. لیکن اس وقت جو شہر کی سڑکوں کی صورتحال ہم کئی دفعہ ذکر بھی کر چکے ہیں. میں آپ کو آپ کی نشاندہی جو ہے وہ کرنا چاہوں گا, تاکہ اب تو خیر اب صرف آپ کے پاس میئر ہیں, لیکن امید آپ لوگ کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے آپ کے پاس
بلدیات بھی آئے گی اور دیگر جو محکمے آئیں گے. لیکن اس وقت ابھی ہم نے ایک برج کا ذکر کیا جو کہ ایوب گوٹ کے پاس ہے. وہ برج جو ہے اس میں وہ ٹوٹنا شروع ہوا اور آج جو ہے وہ اتنا بڑا ٹوٹ چکا ہے, اس میں شگاف پڑ چکا ہے کہ ایک گاڑی گر سکتی ہے خدا نخواستہ. تو اس کے ساتھ میں سڑکوں کی بات ہے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا. ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. دیکھیں ابھی تقریباً 1.5 مہینہ تقریباً ہوا ہے میئر کراچی کو آئے ہوئے, اور 15 سال جو حکومت کی تھی اس کا کیا ہوگا. جی لیکن میں ایک میں بات بتاؤں, ماشاءاللہ آپ لوگ اور آپ کے پاس جو مہمان ہیں میرے دونوں بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم لوگ, اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی دیکھیں اگر ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے ان تمام کو فنڈز میرے بھائی ملتا ضرور ہے. اور وہ یقینی بات ہے کہ کوئی بھی فنڈ اگر سپوز کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس حلقے میں, تو وہاں کا کوئی بھی ملیر کا ایم پی اے یا ایم این اے آپ کے گلشن کے حلقے میں آ کے نہیں لگائے گا اور گلشن کا بندہ وہاں آ کے نہیں لگائے گا. تو یہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جب اور جس وقت بھی موقع ملتا ہے وہ جتنے اپنے ان کے اپنے وسائل کے حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ رات دن جو ہے نا میئر بھی لگے پڑے ہوئے ہیں. چلیں میئر کراچی آپ کے خیال میں کام کریں, اور یقیناً میں آپ سے کچھ سوالات مزید بن رہے ہیں جو میئر کراچی کے حوالے سے بھی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.